بد نظری بڑا سخت گناہ ہے، ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس گناہ کی وجہ سے۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنا، حسین لڑکوں کو دیکھنا، زنا العین النظر، حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو جو پیش کرے اس پر لعنت فرما۔ جو عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں اور جو مرد نامحرموں کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ان کو لگتی ہے۔ یہ بدنگاہی کا عجیب اثر ہے کہ نمازیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے بد نظری کے مریض وہ مسجد نہیں جا پاتے، نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نار کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آگ کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب انسان ظلمت کے کام میں مبتلا ہوتا ہے، چونکہ بد نظری کی ظلمت بزرگوں نے فرمایا بڑی سخت ہوتی ہے، اشد ہوتی ہے بد نظری کی ظلمت۔ بد نظری کرتا ہے آدمی، آنکھیں خراب کرتا ہے، ٹی وی دیکھ لیا، نیٹ کی بدماشیاں کر لی، ادھر ادھر آنکھیں آزاد کر لی، نامحرم عورتوں کو دیکھ لیا، تو اب یہ دل میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، پھر اس کی ظلمت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایسے ہی غیبت کی ظلمت بڑی سخت ہوتی ہے، ایسے ہی غصے کا مرض ہے، اس کی ظلمت بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو سب گناہوں سے اگر حفاظت ہے تب یہ سمجھو خدا کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر ایسا رحم کر دے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور گناہ کی وجہ سے مجھے بدبخت نہ بنا۔ تو پتہ چلا ہر گناہ میں خاصیت بدبخت بنانے کی۔ جب انسان گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بناتا ہے تو پھر اندیشہ شقاوت ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ پھر یہ شقی ہو جائے، گناہ کرتے کرتے آدمی شقی ہو جاتا ہے۔ شقاوت یہ ہے کہ توفیق توبہ سلب ہو جائے یا ایمان سلب ہو جائے۔ تو اپنے گھروں میں شرعی پردہ نافذ نہ کرنا یہ اختیار کے باوجود یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ تو شرعی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نظام بنانا چاہیے کہ نہ تو ہم نامحرم عورتوں کو دیکھ سکے نہ وہ ہمیں دیکھ سکے، ایک نظام بنا ہو۔ تو یہ مرض، یہ گناہ بد نظری کا ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ بین الاقوامی گناہ ہے، انٹرنیشنل گناہ ہے۔ جہاں جاؤ یہ بد نگاہی، جدھر جاؤ یہ بد نظری، اور یہ اتنا سخت گناہ ہے، ایمان کو دیمک کی طرح یہ مرض کھا جاتا ہے۔ بد نگاہی سے تو ایمان میں کمی آتی ہے، رفتہ رفتہ کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ حدیث قدسی میں نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، حلاوت ایمانی جس کو ملتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ بعض سمجھتے ہیں صرف صوفیوں کی باتیں ہیں، حدیث قدسی میں ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بجھا ہوا، جو میرے خوف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دے گا بد نظری کو، اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی مٹھاس کو اپنے دل میں پالے گا۔ حلاوت ایمانی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دل پر اللہ کا پیار ہے۔ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ تو حلاوت ایمانی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں نظر کی حفاظت کی برکت سے۔ کڑوا گھونٹ جب اللہ کے لیے بندہ پیتا ہے نظر بچا کے، کوئی عاشق مزاج اپنی نظر کو جب بچاتا ہے تو آرے دل پہ چلتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو دل پر تو چرخے چلتے ہیں، دل پر تو زخم لگتا ہے، لیکن حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے حق تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اپنی رحمت سے ایسے دل کی تعمیر فرماتے ہیں۔ تو پھر حلاوت ایمانی عطا ہوتی، دل پر اللہ کا یہ پیار ہے، دل پر دراصل اللہ کا بوسہ ہے۔ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ کسی کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ایک بد نظری ہے، کسی کی دنیا پہ نظر رکھنا یہ بھی ایک قسم کی بد نظری ہے، اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ بھی ایک قسم کی بد نظری ہے، اور بد نظری سے دل گندا ہو جاتا ہے، گندے دل میں وہ پاک مولا پاک پروردگار ناپاک دل میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ بد نگاہی بد نظری اس سے بچنا ہے، یہ سخت گناہ ہے، اس کو کتنے لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، نظر آزاد ہے، ایسے موبائل میں خرافات بھری ہوئی ہیں اور ایسے نامحرموں سے اختلاط ہے، تعلقات ہیں،
اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی غیر اللہ کے تعلق کے ساتھ نہیں مل سکتا. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں ای خیالستو محالستو جنو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا پرستی بھی چلتی رہے اور خدا بھی مل جائے، یعنی گناہ بھی چلتے رہیں اور تعلق مع اللہ بھی مل جائے، اللہ کی دوستی. یہ خیال ہے، محال ہے اور جنون ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، پھر اللہ کا تعلق ملتا ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. غیر اللہ کی نفی کرتا ہے بندہ، جب غیر سے تعلقات کو قطع کرتا ہے پھر تعلق مع اللہ عطا ہوتا ہے. اللہ کا تعلق خاص دل میں عطا ہوتا ہے.